وہ دروازہ کھولتی ہنستی مسکراتی زریز کے ساتھ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس کے چہرے پر اطمینان و سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتی وہ صحن میں اپنا بیگ رکھتی کمرے کی طرف بڑھی۔ زریز بھی اس کے پیچھے ہی صحن سے کمرے کی طرف بڑھا۔ حالہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ بے یقین سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ آج کھلے دروازے سے جو منظر نظر آ رہا تھا وہ روح فرسا تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ بدن پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ بے یقینی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ یوں لگا جیسے اس کے وجود کو کوئی آری سے بے دردی سے کاٹ رہا ہو۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سامنے اس کا شوہر برہنہ سینے پر ایک غیر عورت کو لٹائے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی۔ عقب میں کھڑے زریز نے بے ساختہ اسے تھامتے سہارا دیا۔ حالہ نے سانس بھرنے کی کوشش کی۔ دل کی رفتار مدھم پڑی۔ سانس بھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ منظر اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ زریز مجھے یہاں سے لے چلو، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بامشکل چہرے کا رخ پلٹے وہ زریز سے نم آواز میں مخاطب ہوئی۔ زریز نے ترہم بھری نظروں سے اپنی بچپن کی دوست کو دیکھا اور پھر کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹے اس شخص کو دیکھتے اس کا دل کیا وہ اسے اس کمرے سمیت آگ لگا دے۔ حالہ کو تھامے خاموشی سے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ حالہ ڈگمگاتے قدم لیے اس کے سنگ چلنے لگی۔ شکست خوردہ وجود، جھکے کندھے، سفید رنگت، آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور کپ کپاتا بدن۔ وہ ایک نڈھال ہاری ٹوٹی ہوئی عورت تھی جسے اس کے شوہر کی بے وفائی نے ذرے ذرے میں توڑ دیا تھا۔ آپ کی ضد کا میں کیا کروں دادی؟ نہیں ہے مجھے یقین کسی عورت ذات پر۔ میں نہیں کرنا چاہتا شادی، نہیں باندھنا چاہتا اپنے پیروں میں زنجیریں۔ کیسے میں اپنی زندگی ایک عورت کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں جب مجھے سخت نفرت ہے عورت ذات سے؟ وہ آج پھر ان کی ضد پر جھنجھلاتے ہوئے بولا، ہر عورت کو ایک ہی ترازو میں تولنا بند کر دو ابشام۔ عورت تو محبت کا دوسرا نام ہے۔ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے وہ ایک ہم سفر کے خاکے پر پورا اترتی ہے، تمہارے سارے منفی خیالات کو رد کر دے گی، دیکھنا تم۔ فردوس بیگم نے اس کی جھنجھلاہٹ پر غصے سے اسے گھورتے کہا، اور موم کے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال تھا؟ وہ آپ کے پاپا کی زندگی کو خوبصورت کریں گی، ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ ان کا شوہر، ان کا بیٹا ان کے ساتھ وقت گزارنے، ان کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اپنی ماں کا ذکر کرتے وقت ہمیشہ اس کا لہجہ سرد ہوتا تھا جیسے اب تھا۔ ہر لڑکی تمہاری ماں جیسی نہیں ہے ابشام۔ وہ لڑکی سلجھی ہوئی ہے، پیاری ہے، گھر سنبھالنا جانتی ہے، مل چکی ہوں میں اس سے، بلکہ اسے اس رشتہ پکا کر کے آئی ہوں۔ اگر اب تم نہیں مانے تو مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دادی کا سر جھک جائے تو شوق سے منع کرو، ڈٹے رہو اپنی ضد پر۔ فردوس بیگم نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ابشام نے اپنی پیشانی انگوٹھے سے رگڑتے ان کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ اس بار تو وہ محض لڑکی دیکھنے کی بجائے اسے منتخب کرتے رشتہ بھی پکا کر آئی تھی۔ آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہیں دادی۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی جو جذبات سے آ رہی ہو؟ میں کبھی اسے اپنی زندگی پر اختیار نہیں دوں گا، وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ ابشام نے انہیں سنگینی کا احساس کروایا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے نازک وجود کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میاں وہ بہت صبر و تحمل والی بچی ہے، سارے گناہ اس کے اندر سنبھال لے گی سب کچھ، تم اس کی فکر مت کرو۔ ہمیں رضامندی دو کیونکہ ہم اگلے جمعے نکاح کی تاریخ دے آئے ہیں انہیں۔ فردوس بیگم نے ایک اور دھچکا دیا۔ ابشام نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھا۔ آپ انہیں نکاح کی تاریخ دے آئی ہیں دادی؟ ابشام نے بے یقینی سے پوچھا۔ فردوس بیگم نے بھویں اچکا کر اس کی بے یقینی کو ہوا میں اڑایا۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں دادی؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے قدرے پریشانی سے بولا، تم سے پوچھتی تم منع کر دیتے، اور میں حالہ جیسی بچی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ بڑی پیاری بچی ہے، جو دیکھے وہ اسے محبت کر بیٹھے۔ سراپا محبت ہے وہ، دیکھنا کیسے تمہاری بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھر دے گی۔ دادی کے لہجے میں سنجان لڑکی کے لیے بلا کی محبت شامل تھی۔ ابشام حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔
فردوس بیگم نے تمام فرار کی راہیں بند کر دی تھی۔ وہ اپنی پیشانی رگڑے نے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کرے پھر جو کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے گا، میں اسے اپنی ذات اور زندگی پر اختیار نہیں دوں گا۔ وہ ہار مانتے انہیں اپنی جانب ارادوں سے باخبر کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے جب محبت انہیں گھیرتی ہے۔ تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی ابشام، تمہارے لیے حالہ بہترین ہم سفر ہے۔ دادی اس کی پشت کو تکتے من ہی من میں گویا ہوئی۔ وہ اس کے سنگ بیٹھی اپنے شمار ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی سعی کر رہی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بڑا جوان شخص اس کا محرم تھا۔ وہ پوری شخص کے لیے سجی اشتیاق کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھی نروس ہوتے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو بار بار باہم ملاتے رگڑ رہی تھی۔ سوات کی سڑکوں پر تیز رفتاری سے ان کی گاڑی بڑھ رہی تھی۔ آدھ کھلی کھڑکی سے اندر آتی سرد ہوائیں اس کے وجود پر کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ سب نے اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کیے تھے۔ جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا، اس پر دلہن کا روپ نکھر کر آیا ہے۔ وہ دیکھنے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، جبکہ پہلو میں موجود شخص نے تو نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، اور یہی بات اس کے دل کو کچوکے لگائے جا رہی تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ یکدم گاڑی رکی۔ حالہ نے جھکی نظریں اٹھائے ونڈو سکرین سے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روک گیا تھا۔ ابھی وہ اس کی جانب رخ کرتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی جب ابشام آگے کو ہوتا اس کے چہرے کے بے حد قریب اپنا چہرہ لائے ونڈو بند کرنے لگا۔ حالہ سانس روکے آنکھیں حیرت سے پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا داڑھی سے سجا عارض اس کے لبوں کے انتہائی قریب تھا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے لب ابشام کے عارض کو چھو جاتے۔ ابشام نے ونڈو بند کرتے نظر اس نازک وجود کی جانب مرکوز کی، جس کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ ابشام کا دیکھنا ہی تھا کہ اس کا وجود ساکت ہوا۔ مقابل اس قدر حسن رکھتا تھا کہ ابشام کا وجود ساکن سا ہوا تھا۔ نیلی سمندر کی مانند گہری آنکھیں جن میں کاجل کی لکیریں کھینچی گئی تھی، حیرت کی زیادتی سے پھیلی مزید حسین لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی گئی نتھ جس کا موتی اس کی سرخ یاقوتی لبوں کو چھو رہا تھا، سفید مدے جیسی رنگت، وہ آنکھیں پھاڑے اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ابشام کو یوں گمان ہوا جیسے وہ کسی اپسرا پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر رقص کرتی معصومیت اسے منفرد بنا رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اس کے حصار سے نکلا تھا۔ یکدم پیچھے ہوتے اس نے گلا کھنکارتے خود کے تاثرات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے تمام وقت اس لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ اسے چاہت ہی نہ ہوئی کہ وہ نظر اٹھا کر اپنی شریک حیات کو دیکھ لیتا، اور جب دیکھا تھا تو دل رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ مسحور کر دینے والا حسن رکھتی تھی، طلسماتی کشش تھی جو اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ حالہ جو یکدم ابشام کے قریب آنے پر گھبرا اٹھی تھی، اس کی دوری بنا لینے پر سکون کا سانس بھر گئی۔ گاڑی میں اس شخص کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو رقص کر رہی تھی جو حالہ کی ہر سانس میں شامل ہوتے اس کے وجود کا حصہ بن رہی تھی۔ تمام رسومات کے بعد فردوس بیگم اسے ابشام کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ سرخ گلاب کے پھولوں سے راستہ بیڈ پر بیٹھے آنے والے لمحات کے متعلق سوچتے نروس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے سرالک آلود تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑکتے آج اس کے بس میں نہ تھا، جبکہ روم سنسنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے ذرا سی نظریں اٹھائے ابشار کی جانب دیکھا جو اپنی شیروانی اتارتے اس کی جانب آتے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ابشام کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی کا راج دیکھتے حالہ نے تھوک نکلا تھا۔ اس شخص کی ذات میں ایک رعب و دبدبا سا تھا۔ اس کی شخصیت مرغوب کر دینے والی تھی۔ میں نہیں جانتا دادی نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے کیا نہیں، پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں تمہیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابشام دیوار پر نظریں مرکوز کیے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حالہ کا روم سماعت بنتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابشام کے آگے لفظ بجلی کے کوندے کی مانند گرے تھے۔ دادی کے کہنے پر مجھے مجبوراً یہ شادی کرنا پڑی۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی پر کسی اور کو اختیار نہیں دینا چاہتا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں حصہ دینا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی کسی پر انحصار ہونا چاہتا تھا، لیکن دادی کی ضد کے سبب مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ وہ حالہ کی حالت سے انجان اپنی بات کہہ رہا تھا، اور حالہ اسے لگ رہا تھا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ خوابوں سے بنایا گیا وہ کانچ کا محل
جیسے چکنا چور ہو گیا تھا۔ سارے ارمان، سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، تمہیں تمہارا حق ادا ضرور کروں گا، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر اختیار نہیں دے سکتا، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ نہیں بنا سکتا۔ نہ میں تم پر اختیار رکھنا چاہتا ہوں۔ تم جیسے ہی چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو، اور یہی امید میں تم سے رکھتا ہوں کہ تم میری زندگی میں عمل دخل نہیں کرو گی۔ وہ گویا لفظوں کے تیر تھے جس نے حالہ کے معصوم دل پر برسائے تھے۔ حالہ کی کاجل سے لبریز آنکھوں میں نمکین پانی کی تہہ سمٹ آئی۔ آنسوؤں کا گولا اس نے نگلا، گویا وہ رونا چاہتی تھی، اسے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر بہنے سے نفی کر گئے تھے۔ گلے میں درد محسوس ہو رہا تھا، گویا کانٹے سے اگ گئے ہوں۔ میرے خیال سے میں سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں، تم جا کر فریش ہو جاؤ، اس طرح رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب شام نے اب نظریں دیوار سے ہٹائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یوں ہی گھونگھٹ میں منہ چھپائے دیکھ وہ اسے بھاری بھرکم جوڑے سے نجات حاصل کرنے کی رائے دیتے خود بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حالہ نے جھکی نظریں اٹھائے اس شخص کی جانب دیکھا جسے اس نے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ایک با کردار لڑکی کی طرح اس نے اپنے تمام احساسات، تمام جذبات اپنے محرم کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ اس کے گھر اب شام کا رشتہ آنا، نکاح کی تاریخ فکس ہونا، ہر مشرقی لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے ہونے والے محرم کو اپنے دل میں جگہ دے گئی تھی، خوابوں اور ارمانوں کا محل تعمیر کر گئی تھی جسے بڑی بے دردی کے ساتھ توڑا گیا تھا۔ اس شخص کے الفاظ اس نازک جان لڑکی کو توڑ گئے تھے۔ اپنی عزت نفس کا پاندار بلند کرتے وہ کسی ریبوٹ کی مانند لبوں پر خاموشی سجائے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ابشام نے آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ہمراہ دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کی باتوں کے جواب میں ایک لفظ نہ کہا تھا۔ وہ سمجھا تھا وہ عام عورتوں کی طرح اس سے لڑے گی، روئے گی، شکوہ کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تنزیہ مسکرا گیا۔ یقیناً اسے بھی محض دولت اور آسائشوں سے غرض تھی، ابشام سے نہیں۔ وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے اپنی گھڑی اتارنے لگا جبکہ ڈریسنگ مرر میں موجود دیوار گر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے شدتوں سے رو دی۔ شادی کی پہلی رات جہاں 400 محبتیں بکھرتی ہیں، جہاں اس کی پلکیں شرم کے بوجھ تلے بھاری ہوتے عارض پر گرتی ہیں، جہاں اس کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم مچتا، وہاں اس کی پلکیں آنسوؤں سے بھاری ہوئی تھی۔ اس کا دل سست روی سے دھڑک رہا تھا جبکہ اس کی دبی دبی سسکیاں ڈریسنگ روم میں گونج رہی تھی۔ اپنی بھیگی نگاہیں اٹھائے اس نے ڈریسنگ روم میں ٹنگے شب خوابی کے لباس کی جانب دیکھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے آگے بڑھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پا کر اس نے مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر لیٹے ابشام کو دیکھا جو شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو رگڑتے بیڈ کی جانب بڑھتے اس کی جانب کروٹ لیے بیڈ پر دراز ہوتے اپنے عرض کے نیچے ہاتھ رکھ گئی۔ آنسو روک پانا مشکل ہو رہا تھا، وہ بھی نواز سسک رہی تھی۔ نہ جانے کتنے پل یوں ہی گزرے جب اسے اپنی کمر سے ابشام کا سلگتا ہاتھ اپنے پہلو میں لپٹتا محسوس ہوا۔ حالانکہ آنسو تھمے وہ سانس روکے اپنے پہلو پر رکھے ابشام کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ جب ابشام نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے اس پر جھکتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ابشام، حالہ نے ٹوٹے الفاظ میں سے مخاطب کیا، اس کی تپش زدہ سانسوں اور نگاہوں کو اپنے چہرے پر پڑتا محسوس کرتے حالہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں آباد تھا جس کتاب نہ لاتے حالہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ابشام جو اپنے سینے میں یکدم جاگتے جذباتوں سے عاجز آتے اس کے قریب ہوا تھا، اس کے حسین نقوش کو دیکھتے اس کے جذباتوں میں مزید آگ لگی تھی۔ سرخ نائٹی میں ملبوس اس کا بدن سفید کندن کی مانند دمک رہا تھا۔ اس کے سرخ یاقوتی لب اسے بے قرار کر گئے تھے۔ ضبط کے تمام مراحل یاد کرتے ابشام اس کی سراہی دار بے داغ گردن پر جھکایا۔ حالہ کا پورا وجود لرزا۔ ابشام کی دہکتی سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ لب کب کپا اٹھے۔ یہ شخص ابھی اسے اس کی حدود بتا گیا تھا اور اب اس کے نزدیک آتے اپنے لبوں کی لمس کی بچھاڑ اس کی گردن پر کرتے اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا۔ حالہ نے ابشام کے کندھے جگڑے اسے خود سے دور کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ میرا اختیار آپ پر ہوگا، نہ آپ کا مجھ پر۔ ابشام جو اس کے نرم لمس اور وجود کی مہک کو محسوس کرتے مدہوش ہو رہا تھا اس کے سر دور کرنے پر سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں ایک مرد ہوں، میری کچھ نفسیاتی خواہشات ہیں جنہیں پورا میں اسی عورت سے کر سکتا ہوں جو مجھ پر حلال ہے۔
سرد لہجے میں کہتا قطعیت بھرا جواب دیتے وہ حالہ کے تمام لفظ تمام مزاحمت ختم کر گیا تھا۔ حالہ نے شکوہ کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس کی آنکھوں میں تیرتے شکوے کو خاطر میں نہ لائے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ حالہ کا روم روم کپکپا اٹھا۔ وہ شدت سے اپنی سانسیں حالہ کی سانسوں میں شامل کرتے اس کی نائٹیوں کی ڈوریوں میں اپنے ہاتھ الجھا گیا۔ حالہ بھیگی نگاہیں بند کرتے اس کی شدت بھرے لمس کو برداشت کرنے لگی۔ اب شام کے لب حالہ کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن اور کندھے پر سرایت کرنے لگے۔ آپ مجھ سے محض ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ حالہ اپنی گردن پر اس کے تپش زدہ لمس کو محسوس کرتے کانپتے لہجے میں بولی، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر، اپنا حق لے رہا ہوں اور تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا نہ میں تمہاری زندگی میں عمل دخل کروں گا نہ تم میری زندگی میں، اور میں اس بات پر قائم ہوں، لیکن یہ حق ہے میرا، ضرورت ہے میری جو مجھے تمہارے وجود سے ہی پوری کرنی ہے۔ سنگ دلی کی ہر حد پار کرتے وہ اس کے وجود سے نائٹی سرکاتے اس کی وجود کی رنائیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ حالہ نے بھیگی نگاہیں بند کرتے اپنا وجود اس کے حوالے کیا۔ عجیب شخص تھا، اپنی ذات اپنی زندگی پر اس کے اختیارات دینے سے انکاری بھی تھا اور اپنا حق بھی وصول کر رہا تھا۔ حالہ کی خود سپردگی محسوس کرتے وہ اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں جگڑے سے اپنے بے حد نزدیک کرتے اس کے روح میں شامل ہوتے اسے اپنی قربت سے نوازتے اس کے وجود سے سکون حاصل کرنے لگا۔ کیا آپ آفس جا رہے ہیں؟ وہ کمرے میں ہوتے شور کے سبب اٹھ بیٹھی تھی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ گزری شب کے سبب سرخ چہرہ لیے ڈریسنگ مرر کے آگے تیار کھڑے اب شام سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اپنی گردن پر پرفیوم سپرے کرتے اب شام نے سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیا۔ حالہ کی آنکھوں میں حیرت بھرا تاثر ابھرا۔ اب شام نے آئینے سے نظر آتے اس کے وجود پر نظریں مرکوز کی۔ وہ آج کل کے مقابلے میں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں شامل سرخیاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر گئی تھی۔ حیران ہونے والی کیا بات ہے، شادی تو ہوئی ہے، کوئی مورکا تھوڑی سر انجام دیا ہے کہ میں آفس نہ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرانگی بھاپتے اب شام نے کندھے اچکائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حالہ اپنے لب کاٹتے سر جھکا گئی۔ شادی کا پہلا دن تھا، وہ شخص آفس جا رہا تھا۔ اسے فردوس بیگم سے شکوہ محسوس ہوا۔ انہوں نے کیوں اسے اور اس کے گھر والوں کو حقیقت سے ناآشنا رکھا؟ اپنی آنکھوں کے کنارے پر جمع ہوتی نمی پلکیں جھپکتے قابو کرتے اس نے اپنے ہاتھ مروڑے۔ اب شام نے پلٹتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ دل میں آیا وہ اسے کہہ دے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن کہہ نہیں پایا۔ اتنی جلدی اس کے گرد باندھا سخت خول ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی شرٹ میں بلبوس بکھرے بال سرخ و سفید رنگت لیے اپنے لب چباتی حد درجہ حسین اور معصوم لگ رہی تھی کہ ایک بار پھر جذباتوں کا طوفان اب شام کے سینے میں جاگ اٹھا، جسے بامشکل ضبط کرتے وہ بنا اس کی ایک تعریفی کلمہ کہے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حالہ نے تکیہ اٹھائے زمین پر پھینکا۔ غم و غصے کی زیادتی سے وہ بآواز رونے لگی۔ ارمانوں کی موت ہو جانے پر انسان کا رونا بنتا بھی ہے۔ وہ کافی دیر رو کر اپنا غم غلط کر کے تیار ہوتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی فردوس بیگم کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم دادو۔ ان کی نزدیک آتے اس نے مدھم دھیمی آواز میں سلام کیا۔ فردوس بیگم نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے سرخ محترم آنکھیں دیکھتے وہ ٹھٹکی۔ ضرور ان کے سخت گیر پوتے نے اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا تھا۔ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے محبت سے کہتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک بٹھایا۔ ان کا محبت بھرا لہجہ محسوس کرتے حالہ اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ پائی۔ فردوس بیگم اس کی ہچکیوں کی زد میں رونے پر پریشان ہو اٹھی۔ کیا ہوا میری بچی، کیوں شادی کے پہلے دن اس طرح رو رہی ہو؟ فردوس بیگم نے اس کی پشت پر رب کرتے استفسار کیا۔ حالہ نے اپنی ہچکیاں ضبط کرتے انہیں گزری شب اپنے اور اب شام کے درمیان ہوئی گفتگو سے آشنا کیا، جسے سننے کے بعد فردوس بیگم کا دل کیا تھا کہ اب شام ان کے سامنے ہوتا اور اسے دھنک کر رکھ دیتی۔ اور تم اس کے کہنے پر اب اس سے لا تعلقی برتو گی بیٹا، اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں کرو گی؟ فردوس بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ حالہ نے ہچکی بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ پاگل ہو تم اگر اس کے کہنے پر اس طرح اس سے لا تعلقی برتو گی تو وہ کبھی تمہاری طرف نہیں بڑھے گا، یہ رشتہ ہمیشہ ادھورا رہے گا، اور دن بہ دن یہ رشتہ اپنی مضبوطی کھوتے کمزور پڑتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میری بچی، کیا تم چاہتی ہو تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے؟ فردوس بیگم نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ حالہ تڑپ اٹھی۔ پہلے تو اسے محض دل میں جگہ دی تھی، اب تو وہ اس کے وجود پر حکمت بھی حاصل کر چکا تھا۔ اب کیسے وہ اس سے دور جا سکتی تھی؟ نہیں دادو، میں ایسا نہیں چاہتی، پر وہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے بھرائی آواز میں بولی۔ اپنی ماں کی وجہ سے بن گیا وہ ایسا۔
فردوس بیگم نے اپنے سے سینے سے لگائے بتایا۔ کیوں دادی، ایسا کیا ہوا تھا؟ حالہ نے نم آواز میں پوچھا۔ اب شام کا باپ وجاہت لاؤبالی اور بے فکر ایسا تھا، شادی جیسی جھنجھٹ سے دور بھاگنے والا۔ سمرین میری دوست کی بیٹی تھی، مجھے پسند آئی اور میں نے اپنی زندہ دل بچے کی شادی اس سے کر دی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سمرین دولت اور آسائشیں دیکھتے گھرداری بھول گئی۔ وجاہت اس پر انحصار ہوتا چلا گیا، اس سے محبت کرنے لگا۔ وہیں سمرین کو باہر کی رنگین دنیا زیادہ عزیز ہو گئی۔ وہ اپنی محبت کرنے والے شوہر اور اپنے بیٹے کو چھوڑتے، تمام ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑاتے ایک آزاد خیال عورت بن گئی۔ ایک ایسی عورت جس کی بلا سے اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کے بچے بھاڑ میں جائیں، اسے بس دولت اور اپنے اسٹیٹس کی فکر ستانے لگی۔ ایک دن ایسا آیا جب وہ کسی اور شخص کے ساتھ مراسم بڑھاتے، وجاہت سے علیحدگی لیتے۔ 10 سال اب شام کو میرے پاس چھوڑے یہاں سے چلی گئی۔ وجاہت سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور دن بدن کمزور ہوتے بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب شام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ایک عورت کے لیے سسکتے ہوئے مرتے دیکھا۔ بے بسی کے سبب وہ ایسا پتھر دل ہو گیا۔ وہ عورت اور محبت دونوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ فردوس بیگم نے اب شام کے دردناک ماضی کی تمام حقیقت حالہ کو سنائی، جسے سننے کے بعد اس کے آنسو تھم سے گئے۔ اب شام پر گزری تکلیف کا شدت سے احساس ہوا۔ اب اگر تم اسے یوں ہی اس کے حال پر چھوڑ دو گی تو عورتوں کے لیے اس کے دماغ میں جو خاکہ بنا ہے وہ مٹ نہیں پائے گا۔ اپنی محبت توجہ سے اسے بتاؤ کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ محبت اور شوہر کے لیے ہر حد پار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کچھ عورتوں کے لیے ان کا گھر، ان کا شوہر، ان کے بچے، ان کی کل کائنات ہوتے ہیں۔ ہمت مت ہارو بیٹا، اس رشتے کو کمزور مت ہونے دو، بلکہ اپنی محبت و توجہ سے مضبوط کرو۔ ہاں، برداشت اور صبر سے تمہیں کام لینا ہوگا، لیکن برداشت اور صبر کا تمہیں جو پھل ملے گا وہ اس قدر میٹھا اور لذت بھرا ہوگا کہ تم اپنی تکلیفیں بھول جاؤ گی۔ فردوس بیگم نے اس کی تھوڑی جھگڑے نرمی سے کہا۔ دادو، میں اس رشتے کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، ہمت نہیں ہاروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ حالہ مسکراتے ہوئے پرعزم لہجے میں گویا ہوئی۔ فردوس بیگم مسکرا اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات میری بچی، اب جاؤ کپڑے تبدیل کرو، کیسا پھیکا سا رنگ پہنا ہوا ہے، تیار ہو، بناؤ سنگھار کرو، نئی نویلی دلہن ہو۔ فردوس بیگم اسے سادے سے سوٹ میں دیکھتے خفکی سے گھورتے ہوئے بولی۔ حالہ کھسیانہ سا ہنستے اسبات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور اس کی کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی۔ بھوکے پیٹ بیٹھی وہ کب سے اب شام کا انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کھانا کھا کر سو چکی تھی اور وہ بار بار دیوار گیر کھڑی پر نظر ڈالتے داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کار پورچ میں رکتی گاڑی کی آواز سنتے حالہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، سست وجود میں چستی سی آ گئی۔ صوفے سے کھڑے ہوتے وہ بالوں کو صحیح کرتے اب شام کا انتظار کرنے لگی جو چند لمحے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب شام نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے سرخ لباس میں سجی حالہ کو دیکھتے اپنی بھویں ریز کی۔ اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے اس نے سنجیدگی سے حالہ کی جانب دیکھا جو مسکراتے اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو تم اب تک؟ وہ اتنی دیر تک اسے جاگتا دیکھ بھویں ریز کے سوال گو ہوا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر، میں کھانا لگاتی ہوں۔ حالہ کے لیے اس کا پوچھنا ہی جیسے بہت تھا۔ وہ اپنی ازلی مدھم آواز میں کہتے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اب شام نے سخت لہجے میں اس سے مخاطب کیا، سنو۔ اب شام کے کہنے پر اس نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کل کلیئر کر دیا تھا کہ سب کچھ، اس رشتے کی نوعیت کو بھی، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب مت کرو، مجھے یہ سب حد درجہ ناگوار گزرتا ہے۔ آئندہ میرا یوں اس طرح انتظار مت کرنا، میں کھانا باہر سے ہی کھا کر آیا ہوں۔ برفیلے لہجے میں ٹکا سا جواب دیتے وہ حالہ کا دل پھر 100 ٹکڑوں میں توڑ گیا۔ حالہ کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں تیزی سے نمی نے اپنی جگہ بنائی۔ اب شام اسے ایک نگاہ دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اب شام، آپ کے انتظار میں میں نے کھانا نہیں کھایا، اسے جاتا دیکھ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ اب شام نے رکتے جبڑے بھیجے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میری غلطی نہیں، میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میرا انتظار کرو، کھانا کھاؤ، روم میں آؤ، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ بے رحم تھا اور بے رحمی سے کہتے اس پر یہ باور کرواتے کہ آج بھی اسے اس کے وجود کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ پیچھے وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بھوک تو اب جیسے مر گئی تھی، میں تو ابھی سے ہارنے لگی ہوں، مجھے تو ان کا یہ بے رخی بھرا سرد انداز برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کیسے انہیں بتاؤں گی کہ میں الگ ہوں، میں انہیں چھوڑتے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بھرائی آواز میں وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہتے اس کے رخسار پر بھگونے لگے۔ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی، مجھے میرا گھر بچانا ہے، میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر کی محبت پر میرا حق ہے اور مجھے ان کی محبت پر ہر حال میں چاہیے۔ کچھ پل بن آواز رونے کے بعد
بعد وہ خود کو ہمت دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے لبوں پر مسکراہٹ جمائے، اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ اسے بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ٹوٹے بٹن کو دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے بولا، آج اس کی ارجنٹ میٹنگ تھی، اسے جلدی آفس جانا تھا اور وہ اتنا ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ واش روم سے شاور لیتے باہر نکلتی حالانکہ کانوں میں اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پڑی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس شخص کی جانب مرکوز کی جو شدید غصے میں آتے اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ ایک منٹ ابشام، اسے اتارے مت۔ وہ فوراً سے اسے روکتے اس تک آتے اس کی شرٹ کے بٹن دیکھنے لگی۔ 2 بٹن تھے جو ٹوٹ گئے تھے، وہ اس کے انتہائی قریب ڈریسنگ مرر کی دراز سے سوئی دھاگا نکال رہے تھے اور ابشام اس کے بھیگے بالوں سے اٹھتی مندی خوشبو اپنے ناک کے نتھنوں سے ٹکراتے محسوس کر رہا تھا۔ وہ گلابی رنگ کے گہرے گلے والی فراک میں ملبوس اس کا حسین سراپا قیامت خیز لگ رہا تھا۔ اس کے گہرے گلے سے جھانکتی دودھیا گردن اس کی رعنائیاں بے باکی سے دیکھتے ابشام کے گلے میں گلٹی بھر کر مدھوم ہوئی۔ لائیں بٹن دے۔ شرٹ سے جھلکتے سینے کو دیکھتے شرم سے سرخ پڑتے اپنی نظریں جھکائے، اپنی سرخ و سفید نرم و نازک ہتھیلی اس کے آگے کھول گئی۔ ابشام نے اس کے بھیگے خوبصورت نقوش کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی ہتھیلی پر بٹن رکھے، حالہ اپنے چہرے پر مرکوز اس کی تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان لیے اس کی شرٹ کے بٹن لگانے لگی، جبکہ ابشام یک ٹک اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، جھاڑنے کے باوجود یہ لڑکی اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اسے سختی سے منع کر گیا تھا کہ رات کو اس کے انتظار میں مت جاگے، مگر مجال ہو جو اس لڑکی پر اس کی سختی کا کوئی اثر ہو جائے۔ وہ روز رات کو اس کے انتظار میں جاگتی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ اس سے کھانے کی بابت پوچھتی تھی اور ابشام اپنی سخت گیری اور بے حسی کا پرچم بلند رکھنے کی خاطر کہہ دیتا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ اس لڑکی کی قربت کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ جس رات وہ اس کی قربت سے سکون حاصل کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچے نہ سوئے، وہ رات اس پر قیامت بن کر گزرتی تھی۔ اس لڑکی کے لمس میں ایک الگ تاثیر تھی، ایک سکون تھا جو ابشام کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ جب وہ اس کی قربت میں سانسیں بھرتا تھا، کہیں نہ کہیں اسے حالہ کی ہر دھرمی بھرا انداز پسند تھا، اپنا ہر کام اس کے ہاتھ سے ہونا پسند تھا۔ وہ بلاواسطہ طور پر اس پر انحصار ہو رہا تھا، اس کی جانب کھینچ رہا تھا اور اپنی اسی بات کو جھٹلانے کی خاطر وہ سخت الفاظوں کا استعمال کرتے اس لڑکی کا دل توڑ کر خود کو بھی بے سکون کر لیتا تھا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی نظروں میں ڈالے، جھجکتے ہوئے جھکتے دھاگا کاٹا۔ دھاگا کاٹتے اس کے لب ابشام کے سینے سے ٹچ ہوئے۔ حالہ تڑپ اٹھی، رنگت سرخ انار ہوئی اور ابشام بس یہی تک اپنے جذباتوں پر بند باندھ سکتا تھا۔ حالانکہ بجلی کی تیزی سے دور ہوتے ہوئے اس کی گردن جگڑے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے وجود میں اپنی سانسیں الڈیلنے لگا۔ حالہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی، جتنی شدت سے وہ اس کی سانسیں پی رہا تھا حالہ کو لگ رہا تھا وہ گر جائے گی۔ ابشام نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے اسے سہارا دیا۔ حالہ اس کا سہارا ملتے اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کا ساتھ دینے لگی۔ جب اسی لمحے کسی نے بے دھڑک ہوتے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ابشام اور حالہ کرنٹ کھاتے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ حالہ نے گہرے سانس بھرتے دروازے کے بیچ بے شرموں کی طرح کھڑی لڑکی کو دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی بکھری سانسوں پر اعتدال لانے کی صحیح کی۔ وہیں ابشام بے رخ موڑے اپنی گہری سانسوں پر قابو پاتے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انشا کی جانب متوجہ ہوا۔ ہیلو ہینڈسم، انشا مسکراتے ہوئے کہتے اندر داخل ہوتے ابشام کے سینے سے لگی۔ حالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، وہ ابشام کے سینے سے لگی اس کے دونوں گال بے تکلفی سے چومتے اس سے دور ہوتے اب حالہ کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور حالہ حیرت بھری نگاہوں سے ابشام کو جو اس کے اس طرح دیکھنے پر جبڑے بھیجے اپنی نظریں پھیر گیا تھا۔ ایک تیز ناگواری کی لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی، رنگت جو کچھ پہلے شرم و حیا سے سرخ ہوئی وہ تیش کے سبب سرخ ہونے لگی۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے انشا کی جانب دیکھا۔ ہیلو، میں ابشام کی بزنس پارٹنر اور بہترین دوست ہوں۔ تمہارے تاثرات مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس نے تمہیں میرے بارے میں بتایا نہیں۔ انشا نے طنزیہ نگاہوں سے حالہ کو دیکھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اپنا تعارف دیا۔ السلام علیکم۔ جی انہوں نے بتایا نہیں آپ کے بارے میں۔ اپنے طیش پر بامشکل قابو پاتے وہ سلام کرتے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر گئی۔ انشا نے اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، جبکہ ابشام تھوک نگلتے اپنی بیوی کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو انتہائی سخت تھے۔ اسے گویا فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا لیکن اسے فرق پڑ رہا تھا۔ حالانکہ تاثرات دیکھتے اٹس فائن، اب تم جان گئی ہو تو تم بتاؤ ابشام آج کہاں جا رہے ہیں ہم ڈنر پر؟ انشا لاپرواہی سے کہتے ابشام سے مخاطب ہوئی۔ حالہ نے ضبط سے لب بھینچے ابشام کی جانب دیکھا۔ ڈنر؟ حالہ نے ضبط سے پوچھا۔ ہاں، ابشام اور میں روز رات کو ڈنر کرتے ہیں ساتھ میں۔
آج میں چاہ رہی تھی ہم کسی اوپن ریسٹورنٹ چلیں۔ اب شام انشا کے انکشاف پر اس کی آنکھوں میں زخمی پن آن ٹھہرا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اب شام کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ تم لاؤنج میں بیٹھو انشا، میں آتا ہوں۔ وہیں اب شام حالہ کی آنکھوں میں نمی دیکھتے انشا سے مخاطب ہوا۔ انشا جو کرنا چاہتی تھی کر چکی تھی۔ اب شام اور حالہ کو اس قدر قریب دیکھتے جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی وہ حالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بجھ چکی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ایک نظر حالہ پر ڈالتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کے انتظار میں بھوکے پیٹ آدھی رات تک جاگتی ہوں، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ میرے شوہر نامدار اپنی سو کولڈ بہترین دوست کے ساتھ روز رات کا کھانا کھانے کے سبب لیٹ ہو جاتے ہیں۔ واہ! انشا کے جاتے وہ بیڈ کی جانب آتے پہلے سے صحیح بیڈ شیٹ کو دوبارہ صحیح کرتے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بلند ضرور تھی جو اب شام کے کانوں تک بآسانی رسائی کر گئی۔ اب شام نے لب سختی سے باہم ملائے اس کی جانب دیکھا جو بار بار اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی۔ حالہ کو جب لگا وہ ہچکیوں سے رو دے گی وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ میں وضاحت دینے کو تیار ہوں۔ اس کی واش روم کی جانب روتے ہوئے جاتے دیکھا اب شام کہہ رہا تھا جب وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ اب شام نے ضبط سے بند دروازے کو گھور کر دیکھا۔ اسے اس کے رونے سے فرق پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس ناانصافی کی تھی حالہ کے ساتھ اور آج پہلی بار وہ اپنی کسی عمل کی وضاحت اسے دینا چاہتا تھا، لیکن حالہ اسے نو لفٹ کا بورڈ دکھا گئی تھی۔ وہ ان دنوں بزنس ڈیل کی وجہ سے انشا کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا۔ انشا نے جس طرح بات کو گھما کر حالہ کے سامنے پیش کیا تھا وہ اب شام کو بھی ناگوار گزرا تھا۔ اب شام ضبط سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اندر سے آتی ہچکیوں کی آواز سنتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کس قدر پرسکونی سے اس کا لمس محسوس کرتے مدہوشی کے جہاں میں پہنچ گیا تھا، اور اب اسے روتا دیکھ اسے بے سکونی نے آن گھیرا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ اپنے بال سیٹ کیے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے چلے جانے کو محسوس کرتے حالہ اور شدت سے روتے دوبارہ شاور کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لڑکی نہیں ہے، ڈائن ہے، ڈائن۔ میرا بچہ اتنا سنگ دل نہ بنتا۔ اس کے سنگ دل بنانے میں اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے۔ ہر وقت عورتوں کے بارے میں سے کچھ نہ کچھ ایسا بتا دیتی ہے جسے سننے کے بعد وہ اور بدزن ہو جاتا ہے، اور پھر خود میاں مٹھو بنتے اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہے۔ وہ شاور لیتے فردوس بیگم کے پاس آتے انہیں سب بتا گئی تھی، جسے سننے کے بعد فردوس بیگم دانت پیستے ہوئے انشا کو کوسنے لگی تھی۔ دادو، وہ اس کے ساتھ آج ڈنر پر جا رہے ہیں۔ حالہ نے روتے ہوئے نے بتایا۔ ایسے کیسے چلے جائے گا وہ؟ تم اٹھو، جاؤ، جا کر اچھا سا تیار ہو، ایسا تیار ہونا کہ اس گدھے کے چاروں خانے چت ہو جائیں۔ میں جب تک اس کی سیکرٹری سے معلوم کرتی ہوں کس ریسٹورنٹ میں گیا ہے، تم وہاں پہنچ کر اس ڈائن کا کھیل پلٹ دو۔ میں جانتی ہوں وہ میرے بچے پر فدا ہے، اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ اٹھو تم۔ فردوس بیگم ایک نئی ترغیب اسے دیتے اپنا فون ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا گئی۔ پر دادو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ غصہ ہو جائیں گے۔ حالہ کو ان کی ترغیب پسند تو آئی تھی، لیکن وہ اب شام کے غصے سے ڈرتے ہوئے بولی، سب صحیح ہے، تمہارا شوہر ہے، وہ تم پر حق رکھتی ہو اس پر، اور نہیں ہوگا غصہ۔ بہت سی تبدیلیاں دیکھ چکی ہوں اس میں جو تمہارے آنے کے بعد آئی ہیں اس کی ذات میں۔ فردوس بیگم کے کہنے پر وہ مسکرا گئی۔ واقعی تبدیلیاں تو آئی تھیں۔ اس کا لہجہ پہلے کے برعکس اب اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنے لگا تھا۔ روز رات کو اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے وہ نیند کے آغوش میں جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بے باکیاں کرتے ہوئے اسے شرم سے سرخ ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب شام کے پسندیدہ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں مکید کیے، چہرے کے تیکھے نقوش کو میک اپ سے مزید نکھارے وہ اس کی ریزرو کی گئی ٹیبل پر ان کے آنے سے پہلے بیٹھی، ہاتھ تھوڑی تلے ٹکائے انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کے فون کال کی وجہ سے مینیجر اسے عزت و احترام کے ساتھ ٹیبل تک لے آیا تھا۔ اوپن ریسٹورنٹ میں لگی لائٹس، ٹھنڈی ہوائیں اور اطراف میں نظر آتا خوبصورت منظر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کیا تھا۔ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ سامنے سے آتے اب شام اور انشا کو دیکھتے ہاتھوں میں مٹھیاں بھیجے حالہ نے اپنا غصہ اور ناگواری کو چھپاتے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائی۔ اب شام جو نظروں کو اپنے موبائل پر مرکوز کیے ٹیبل کی جانب آ رہا تھا، نظریں اٹھانے پر دنگ سا رہ گیا۔ وہ نیلے لباس میں سجی اس کے سامنے کھڑی سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب شام کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ وہ جب حالہ کی جانب دیکھتا تھا وہ اسے ہر انداز میں حسین لگتی تھی، جیسے اس وقت وہ اپنی سجاوٹ اور مسکان سے اس کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ وہ کن کن باتوں کو جھٹلاتا، اس کا دل اس لڑکی کو دیکھتے بے قابو ہو جاتا تھا جیسے اب ہو گیا تھا۔ تم؟ انشا نے قہر بار نظروں سے حالہ کو دیکھتے کہا۔ ہاں میں؟ آپ کے تاثرات دیکھتے لگ نہیں رہا کہ اب شام نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے ڈنر میں آپ لوگوں کو میں بھی جوائن کرنے والی ہوں۔ طنزیاں نگاہوں سے انشا کو دیکھتے وہ اس کے انداز میں بولی،
अंशा ने गहरा सांस भरते अबशाम की जानिब देखा जो बिना पल के झपकाए हाला को देख रहा था। हाला इसके यूं देखने पर फतहयाबी से मुस्कुरा दी, जबकि अंशा का वजूद जलकर खाकस्तर हुआ था। अबशाम, होश में आ जाइए, ये रेस्टोरेंट है, घर जाकर देख लीजिएगा, तब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। वो इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा करते मुस्कुराते हुए शर्मीले लहजे में बोली। अबशाम की आंखें हैरत से फैली, जबकि अंशा जानती थी इसने सुबह वाली हरकत का हवाला दिया है। अबशाम हैरत व ताजुब से अपनी बीवी के तासुरात और बदले अंदाज देख रहा था। अबशाम, तुमने बताया नहीं? अंशा ने कुर्सी खींचते बैठते हुए अबशाम से पूछा। मुझे खुद अभी पता चला है। अबशाम बड़बड़ाया। क्या? अंशा इससे फासले पर थी इसलिए सुन नहीं पाई, जबकि हाला इसकी बड़बड़ाहट सुनते अपनी मुस्कान जब्त कर गई। हाँ, मैं भूल गया था, अबशाम ने कहते हाला के लिए कुर्सी खींची। हाला जिताती नज़रों से अंशा को देखते मुस्कुराते हुए बैठी। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो तुमने ज्वाइन कर लिया हमें। मैं तुम्हें अपने और अबशाम के बारे में बताती हूँ, हम कैसे यूनी में मिले, कैसे हमारी दोस्ती हुई, कितने वक्त से हम दोनों साथ हैं। अंशा मुस्कुराते हुए अबशाम के बाजू पर हाथ रखते हुए बोली। अंशा ने हाथों की मुट्ठियां कदरे सख्ती से भेजी, इस बात में सर हिलाया। अबशाम के लबों पर मुस्कुराहट आ सजी। अपनी बीवी की आंखों में जलते आग के शोले और इसकी बंद मुट्ठियां देखते इसकी बीवी बुरी तरह से जेलस होते इससे बेइंतहा प्यारी लग रही थी। हाला खाना जबरदस्ती अपने गले में उतार रही थी, कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। अंशा जो बोलना शुरू हुई थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि अबशाम भी जानबूझकर इसकी बातों में हिस्सा लेते अपनी बीवी की जेलसी से लुत्फ हो रहा था। हाला, यकदम एक अनजान आवाज़ इनके टेबल के करीब से गूंजी। हाला जो कांटे पर गिरफ्त सख्त किए अंशा और अबशाम को देख रही थी, इस आवाज़ पर पुरजोश सी मुड़ी। अबशाम ने भवें रेज के इसके अंदाज देखते आवाज़ के ताकों में देखा, जहाँ एक नौजवान को देखते इसकी भवें आपस में मिली। जुरेज, तुम? हाला मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठते पुरजोशी से बोली, और इसकी ये पुरजोशी और मुस्कुराहट अबशाम को सख्त नागवार गुजरी। हाँ मैं, कैसी हो तुम? हाला जुरेज इसके पास आते इंतहाई नरमी से मुखातिब हुआ। हाला, अबशाम ने गला खंकारते बिन आवाज़ हाला का नाम दोहराया। हाथ में थामे कांटे पर अब इसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। मैं ठीक हूँ जुरेज, तुम यहाँ? हाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ बस लंच करने आया था, तुम्हें देखते ही पहचान गया। जुरेज ने जवाब दिया। कौन है ये? अबशाम ने ज़बरदस्ती होंठों को मुस्कुराहट की शक्ल में ढाले इनकी गुफ्तगू के दरमियान हिस्सा लिया। ये मेरा बचपन का दोस्त है, जैसे आपकी दोस्त है ना अंशा। हाला के हाथ अब लगी थी वो बात जिससे वो मुखालिफ से बदला ले सकती थी। मुखालिफ की तने भवें देखते वो समझ चुकी थी कि इसे जुरेज पसंद नहीं आया था। अबशाम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सिर हिलाया। आओ जुरेज, हमें ज्वाइन करो, मैं भी आपको हमारे बचपन के किस्से सुनाती हूँ, आपको यकीनन पसंद आएंगे। जुरेज से कहते वो अबशाम से मुखातिब हुई। जुरेज फौरन से इसकी बात मानते इसके बराबर में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। अबशाम को अपने सीने में आग जलती हुई महसूस हुई, आंखें पल में लहू रंग हुई। वो खुद पर जब्त करना चाह रहा था, लेकिन इसे अपना जब्त खत्म होता महसूस हो रहा था, और अंशा इसके तासुरात बखूबी नोट कर रही थी। हाला और जुरेज अपने बचपन के किस्से सुनाते अबशाम के तन मन को जला गए थे। अबशाम ने अपनी थाई पर रखे अपने हाथ की मुट्ठी भेजे एक टांग हिलाते खुद पर जब्त किया। हाला हंसते हुए बात कर रही थी कि इसके पास रखे सूप के बाउल से इसका हाथ टकराया। नतीजतन गरम गरम सूप इसके हाथ पर झलक आया। हाला दर्द से सिसकी भर गई। अबशाम तड़प कर आगे हुआ। इससे पहले वो इसका हाथ थामता जुरेज हाला का हाथ थाम गया था। हाला ने सिर पिटाते अबशाम की जानिब देखा, जिसने जबड़े इस कदर सख्ती से भेजे थे कि इसकी गर्दन और पेशानी की रग उभर कर वाज़ेह हुई थी। ठीक हूँ मैं जुरेज। हाला अपना हाथ जुरेज की गिरफ्त से खींच गई। जुरेज ने फिक्रमंदी से इसकी जानिब देखा। वो इसे बहनों की तरह समझता था, बचपन से वो इसके साथ थी, इसलिए वो इसके लिए फिक्रमंद हो गया था। अब हमें चलना चाहिए। अंशा, तुम चले जाना घर। अबशाम अब मजीद जब्त नहीं कर सकता था। हाला की कलाई जगड़े इसे उठाए अपने इंतहाई नज़दीक कर गया। पर मैं गाड़ी नहीं लाई अबशाम। अंशा ने खड़े हुए से देखते दांत पीसते हुए कहा। कोई बात नहीं मिस्टर जुरेज, तुम्हें छोड़ देंगे। अबशाम ने फौरन से हल तजवीज़ किया। हाला ने थूक निकलते अबशाम की जानिब देखा, जिसके चेहरे के तासुरात इंतहाई सर थे, जबकि आंखें लहू रंग हो रही थी। वो जब्त से कड़े मराहल से गुजर रहा था। इसके हाथों और गर्दन की फूली रगें इसके जब्त का पता दे रही थी। जुरेज ने इस बात में सर हिलाया। अबशाम इस पर एक सर्द निगाह डालते हाला के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए सर्द निगाहों से इसे देखते आगे बढ़ा। चले अंशा जी। जुरेज ने पिछली गर्दन पर हाथ फेरते मुस्कुराते हुए अंशा से पूछा। शट अप। अंशा ने तिलमिलाते जवाब दिया। पैर पटकते हुए वो भी दखली दरवाजे की जानिब बढ़ी। लेकर जाना भी कौन चाहता है, मेकअप की दुकान को? जुरेज मुंह बनाते कहते अपने बालों में हाथ फेरते अपनी प्लेट में मौजूद खाने से इंसाफ करने लगा। वो तंद व तेज ड्राइव करते घर आया था। पोर्च में गाड़ी रोकते वो तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हाला ने दिल ही दिल में अल्लाह से अपने लिए खैर मांगी। तमाम रास्ते इसकी सर तासुरात, इसके हाथों की उभरी रगें, इसकी सांसें सीने में कहीं अटका गई थी।
تھوک نکلتے گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے خونخوار نگاہوں سے ابشام کی جانب دیکھا جو اپنا کوٹ اتارتے پوری قوت سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے اپنے اشتعال پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو وہ منظر یاد کرتے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب زریز نے حالہ کا ہاتھ تھاما تھا، غصے اور اشتعال سے پاگل ہوتے وہ ڈریسنگ مرر پر رکھا سارا سامان زمین بوس کر گیا۔ ابشام، حالہ خوف زدہ ہوتے چیختی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ابشام نے اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے اس تک ایک ہی چست میں آتے اس کی بازو تھامے۔ میرے ساتھ تم کبھی اتنا نہیں ہنسی جتنا اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کے بازو پر گرفت سخت کیے وہ دھاڑا۔ حالہ کا روم روم خوف سے سنسنا اٹھا۔ ابشام، آپ ہوش میں نہیں ہیں، دور ہٹیں پلیز۔ حالہ کو اس کا انداز خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ خوف زدہ آواز میں گویا ہوئی، ہوش میں نہیں ہوں؟ واہ، میں ہوش میں نہیں ہوں؟ میں؟ ابشام طنزیہ کہتے اس سے دور ہوتے تالی بجا گیا۔ حالہ کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ میری بیوی اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ ہنس رہی ہے، کہہ کے لگا رہی اور میں ہوش میں نہیں ہوں۔ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، کس نے دی اسے یہ اجازت کہ تمہیں ہاتھ لگا سکے؟ بولو، کس نے دی؟ وہ یکدم اس کی جانب بڑھتے اس کے بازو پھر سے جگڑے گرایا۔ بیوی؟ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے شادی کی پہلی رات یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں دیں گے، نہ وہ آپ کی زندگی میں عمل دخل کرے گی۔ جیسے آپ نے اپنی ذات اور زندگی کا کوئی اختیار نہیں دیا جس کا وجود آپ کے لیے محض ضرورت ہے۔ حالہ اس کے ہاتھ جھٹکتے چیخی۔ ابشام نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا، پر پھر بھی تم میری بیوی ہو، کوئی غیر مرد تمہاری جانب دیکھنے تک کا حق نہیں رکھتا۔ گویا کہ ہاتھ لگانا۔ وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں سلگتے ہوئے بولا، اوہ، ایسے تو آپ بھی میرے شوہر ہیں، پھر کیسے وہ غیر عورت آپ کو ہاتھ لگا سکتی ہے، آپ کی گلے لگ سکتی ہے، آپ کے ساتھ ڈنر پر جا سکتی ہے؟ وہ 2 بدو گویا ہوئی۔ بدلہ لیا تھا نا تم نے مجھ سے؟ ابشام نے سرد آواز میں اس کے مد مقابل آتے پوچھا۔ ہاں لیا تھا، جب آپ مجھے اپنی سو کولڈ دوست کے ساتھ ملا کر جلا سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ حالہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ اور تم کیوں جیلس ہوئی تھی انشا سے؟ کیوں تمہیں وہ برداشت نہیں ہوئی؟ اس کے جواب کو بمشکل ہضم کیے وہ سوال گو ہوا۔ اور آپ کیوں جیلس ہوئے زریز سے؟ آپ کو کیوں وہ برداشت نہیں ہوا؟ وہ اسی کا سوال دہرا گئی۔ ابشام نے اس کے لبوں سے زریز کا نام سنتے اپنے اشتعال کو 7ویں آسمان تک جاتے محسوس کیا۔ فشار خون بلند ہوا، اس کا روم روم جلس اٹھا۔ جواب دے، کیوں بھڑک رہے ہیں آپ اس طرح؟ کیوں آپ کو غصہ آ رہا ہے زریز کے مجھے چھونے سے، میرے اس کے ہمراہ ہنسنے سے، جبکہ آپ میری زندگی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ جواب دیں، جب میں محض آپ کی ضرورت کا سامان ہوں، جب آپ کو مجھ سے کوئی دلی وابستگی نہیں۔ بتائیں، کیوں ہے یہ غصہ؟ کیوں مجھ پر چیخ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ سے وار کرتے اسے پیچھے کرتے خود اس کی جانب بڑھتے سوال در سوال کر رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس لیے نہیں برداشت ہوا وہ شخص جو تمہارے نزدیک تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہوا کہ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہو رہا تمہارے لبوں سے ادا ہوتا اس کا نام۔ سنا تم نے؟ ضرورت کا سامان نہیں ہو، سکون ہو میرا تم، محبت ہو تم میری۔ وہ اس کے سوالوں سے تنگ آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے بلند آواز میں اعتراف کر گیا۔ حالات ساکن ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کمرے میں دبیز خاموشی چھائی، دونوں کی بے ہنگم سانسیں کمرے میں رقص کرنے لگی۔ حالہ اسے اپنی جانب یک ٹک دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھی، گویا اس محبت کے اعتراف سے رگ رگ میں سکون بھرتا چلا گیا۔ ابشام، وہ زریز کے متعلق اسے بتانے والی تھی، وہ اس کے لیے بھائی جیسا ہے اور زریز نے بھی اسے اپنی بہن مانا ہے، لیکن بول نہ پائی کیونکہ ابشام نفی میں سر ہلاتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے زمین سے اوپر اٹھائے بیڈ پر لٹا گیا تھا، جبکہ اس کے لبوں کو آزادی نہیں بخشی تھی۔ حالہ اس کی جنونی لمس کو محسوس کرتے اس کے کندھوں کو جگڑ گئی۔ وہ انتہائی شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا، اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابشام نے اس کی بند سانسیں محسوس کرتے اسے آزادی بخشی۔ نام مت لینا ورنہ مار ڈالوں گا اسے، شدت جنون سے کہتے وہ حالہ کو خوف زدہ کر گیا۔ بھائی بہن کا رشتہ ہے ہم میں ابشام، حالہ نے نام لیے بنا وضاحتی۔ جو بھی ہے مجھے نہیں منظور کہ تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام ادا ہو، ابشام سرد لہجے میں کہتے اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ایسے تو مجھے بھی منظور نہیں کہ آپ کے لبوں سے کسی غیر عورت کا نام ادا ہو، اور آپ تو اس کے ساتھ ڈنر تک کرتے آئے ہیں۔ کیا کروں آپ کو مار ڈالوں یا اسے؟ وہ ابشام کا کولر جگڑے شدت جنون سے کہتے اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ میری بیوی میرے ٹکر کی ہے، ابشام نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا۔ بڑی دیر بعد یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ابشام، حالہ نے شکوہ کیا۔ یاد تو پہلے ہی سے تھا، ادراک آج ہوا جب میں سلگ اٹھا تمہیں کسی غیر کے سنگ ہنستے دیکھتے۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں عورتوں پر بھروسہ نہیں کر پایا، ایسا خاکہ ذہن میں بنا جو مٹا نہیں، یا یوں کہو کہ کوئی تھا نہیں جو اس خاکے کو مٹاتے۔ عورت ذات کا ایک نیا خاکہ بناتا جس میں عورت وفادار ہے، سراپا محبت ہے۔ تم بھائی ہو تو تم نے احساس کروایا۔ میری سختی، میری بے روخی، میری بے اتنائی، سب کے جواب میں میری محض مجھے محبت
ملی۔ میں نے عورت کا ایسا روپ دیکھا جو کسی حال میں اپنے شوہر اور گھر سے غافل نہیں ہوئی، جو آسائشیں اور دولت کے پانے کے باوجود شوہر کی محبت کے لیے تڑپتی رہی۔ اور تبھی مجھے یقین ہوا ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے میں اہم ہوں۔ اب شام نرمی سے اس کے نچلے لب پر انگوٹھا پھیرتے نرمی سے کہہ رہا تھا اور حالہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اب شام، آپ سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی۔ مجھے آسائشیں اور دولت نہیں چاہیے، مجھے بس ایک چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں آپ ہوں، آپ کی محبت ہو، آپ کا ساتھ ہو۔ بس میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، کہیں نہیں۔ حالہ نم آواز میں کہتے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں کہیں جانے دوں گا بھی نہیں۔ اب شام نے شدت سے کہتے پھر اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں شامل کی۔ حالہ سکون سے آنکھیں موندے اس کے لفظ کو محسوس کرنے لگی۔ ویسے تم انشا سے جیلس ہوتے بہت حسین لگ رہی تھی۔ حالہ کے لبوں کو آزادی بخشتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپائے مسکراتے ہوئے بولا، میں آپ کا خون کر دوں گی اگر آپ نے اس کا نام بھی لیا تو۔ وہ پھر بھڑک اٹھی تھی انشا کے نام سے۔ اب شام کے بال جگڑے دانت پیستے ہوئے کہتی ہوئے اس کے کندھے پر دانت گاڑ گئی۔ اب شام نے کہکا لگائے اپنے کندھے سے اٹھتی چبھن کو برداشت کیا۔ جنگلی بلی، اب میری باری۔ حالہ کے دور ہونے پر وہ خمار بھرے لہجے میں کہتے اس کی گردن پر جھکتے اپنے لب ثبت کرتے اس کے وجود کو اپنے لمس سے مہکانے لگا اور حالہ مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کرتے اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی۔ حال سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں کے سبب وہ اپنی بند آنکھیں کھول گیا تھا۔ آنکھیں کھولتے سے تیز روشنی اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی۔ اب شام نے آنکھیں بند کرتے پھر کھولی۔ کچھ پل غائب دماغی سے میں مبتلا رہنے کے باوجود اسے یاد آیا کیسے رات کو آفس سے واپسی پر اس کے پاس انشا کی کال آئی اور وہ حالہ کو کچھ اور وقت انتظار کرنے کا کہتے ڈنر کا پلان کینسل کرتے انشا کے گھر آن پہنچا جس نے مدد کے لیے اسے بلایا تھا۔ اس کے گھر چور آ گئے ہیں۔ اب شام کے آنے پر اس نے بتایا کہ چور بھاگ گئے اور پھر اسے جوس کی پیشکش کی۔ اب شام اس کے اصرار پر جوس پی گیا تھا جسے پیتے ہی اس نے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ اب شام نے سب یاد کرتے اپنے کندھے پر وزن محسوس کرتے انشا کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی شرٹ میں ملبوس اپنے نزدیک دیکھتے وہ کسی اچھوت کی مانند اسے خود سے دور کر گیا۔ انشا جو نیند میں مہو تھی اب شام کے جھٹکنے پر بیدار ہوئی۔ اب شام نے بیڈ سے اٹھتے اپنے سر کو جگڑا۔ اب شام، انشا نے محبت سے پکارا، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، رائٹ؟ میں صحیح بول رہا ہوں، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، مجھے گھر جانا ہے، حالہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب شام بے ربط جملہ کہتے دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب انشا نے فوراً سے اس کا راستہ روکا۔ ہمارے درمیان سب کچھ ہوا ہے اب شام، رات تم ساری حدیں پار کرتے مجھے اپنے نام کر چکے ہو۔ انشا بے شرموں کی طرح اس کی شرٹ میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی گویا ہوئی۔ جھوٹ مت بولو انشا، تم نے مجھے بلایا جھوٹ کہہ کر کہ تمہارے گھر چور گھس آئے ہیں، تم نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا، یہ سب تمہارا پلان ہے، صحیح کہتی تھی حالانکہ تم صحیح لڑکی نہیں ہو۔ اب شام غصے سے گرایا، حالہ وہ کون سی پارسا ہے؟ دیکھا نہیں تھا تم نے اس کے دوست کے ساتھ اسے کیسے ہنس رہی تھی؟ وہ بھی تمہاری ماں کی طرح تمہیں چھوڑتے اس کے ساتھ چلی جائے گی اب شام۔ حالہ کا ذکر آتے ہی انشا آپے سے باہر ہوتے چیخی، زبان بند کرو اپنی ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ خبردار جو میری بیوی کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھے اس پر بھروسہ ہے اتنا کہ پوری دنیا بھی اس کے خلاف چلی جائے میں پھر بھی اس کا ساتھ دوں گا۔ اب شام تیش میں آتے انشا کے عرض پر زوردار تھپڑ رسید کرتا چیخا۔ انشا کا وجود زمین بوس ہوا، وہ زمین پر گری ہنسنے لگی۔ تمہیں اس پر یقین ہے لیکن اسے نہیں ہے، اب تک تو وہ تمہیں چھوڑ گئی ہوگی، میسج کیا تھا میں نے، بلایا تھا اسے، اب تک تو وہ دیکھ چکی ہوگی، انشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی اور اب شام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہمارے درمیان، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو انشا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا گلا جگڑے شدت سے چیخا۔ ہاں کچھ نہیں ہوا ہمارے درمیان، لیکن یہ حالہ کو تو نہیں پتا، اور پوچھتے ہو کیوں کر رہی ہوں ایسا؟ کیا تم انجان تھے میرے جذبات سے؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں اور میں گئی بھی۔ شام تمہیں کیوں نہیں مجھ سے محبت؟ انشا مسکراتے ہوئے کہتے آخر میں رو پڑی، میں نے 1000 بار کہا تھا تمہیں انشا، مجھے تم سے محبت نہیں، محبت زبردستی نہیں ہوتی، تم اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی انشا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور اپنے ان الفاظوں کو پورا کرنے میں جھجکوں گا بھی نہیں۔ سرد لہجے میں کہتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ پلٹا جب اس کی نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی حالہ پر پڑی۔ حالہ میری جان میری بات سن، ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا تم سمجھ رہی ہو، یہ انشا کا ٹریپ تھا۔ حالہ میں نے بے وفائی نہیں کی، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ اس کا ہاتھ تھامے بچوں کی طرح گڑگڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالہ نے اسپوٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ زمین پر کھانسی انشا کے نزدیک آئی، جبکہ اب شام اس کے ہاتھ جھٹکنے پر جبڑے سختی سے بھیج گیا تھا۔ پہلی بار دل خوف کی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ زریز دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔
حالہ نے اسے فون کر کے بلایا تھا جب اس کے پاس انشا کا میسج شو ہوا۔ تمہیں لگا تھا میں اپنے شوہر پر یقین نہیں کروں گی؟ میں نے جس حالت میں نے تمہارے ساتھ دیکھا اس کے بعد میں سچ میں بے وفا مانتے یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن آدھے راستے میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں پلٹ آئی اور دیکھو میرا یہ فیصلہ کہ اس قدر درست تھا کہ واپس پلٹنے پر مجھے تمام سچائی خود بخود پتہ چل گئی۔ حالہ کے کہنے پر افشان نے سکون کا سانس بھرا۔ زریز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ تم عورت نہیں ہو، عورت نام پر دھبا ہو۔ عورت کے لیے محبت سے زیادہ عزت اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑنا چاہا، ابھی بھی وقت ہے، نکل جاؤ۔ جو محبت تمہیں ہر حد پار کرنے پر اکسائے وہ محبت نہیں ہے، ضد ہے۔ اس ضد کو چھوڑ دو انشا، ایک بہترین مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ حالہ کے لہجے میں کوئی نفرت، کوئی سختی نہیں تھی، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اختتام میں اس کے لہجے میں نمی آسم آئی، جیسے وہ ایک جھٹکے میں اس ضد کو چھوڑ دو انشا، ایک بہترین مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ حالہ کے لہجے میں کوئی نفرت، کوئی سختی نہیں تھی، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اختتام میں اس کے لہجے میں نمی آسم آئی، جیسے وہ ایک جھٹکے میں ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو صحیح راستہ بتا رہی ہو۔ تم اس شخص کی حقدار ہو جو تم سے محبت کرے۔ یقین کرو، چاہے جانے کا احساس چاہنے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور تمہیں وہ شخص ملے گا جو تم سے محبت کرے گا، بے حد کرے گا۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے نرمی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حالہ، اب شام نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ کوئی وضاحت نہیں چاہیے آپ کو، مجھ پر یقین ہے اور مجھے آپ پر یقین ہے، بس یقین تھوڑا ڈگمگا گیا تھا جس کے لیے معافی چاہتی ہوں میں۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کیا یار، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میری بیوی پلٹ آئی میرے لیے۔ اب شام نے محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے باہر کی جانب اس کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ چاروں جانب دیکھو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہیں لازمی نظر آئے گا جو تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ زریز نے آنکھیں گھماتے اپنے کالر جھٹکتے ہوئے کہتے سیٹی کی دھن بجاتے ایک نظر انشا پر ڈالتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس حسین ہے۔ انشا نے گھٹنوں میں منہ چھپائے حالہ کے الفاظ دہرائے۔